غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کٹھوعہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید اور 1 کو زخمی کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ہیرا نگر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ علاقے کے لوگوں نے قابض حکام کی انتقامی کارروائی کی خوف کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ ادھر منگل کی شام اسی علاقے میں ایک حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی پیراملٹری کے اہلکار نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ دریا اسنا ضلع ڈوڈا کے علاقے چترگلا میں بھارتی فوج اور پولیس کی مشترکہ پارٹی پر ایک حملے میں کم از کم 6 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ جموں خطے کے ریاسی راجوری، پونچھ، سامبا، کٹھوعہ اور ڈوڈا اضلاع میں چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران درجنوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قابض فوجیوں نے کارروائیوں کے دوران مکینوں کو شدید تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا۔ فوجی آپریشنوں کے دوران بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، جبکہ سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا گیا۔ پوسٹروں میں کشمیری عوام کی جرأت کو سراہا گیا اور بھارتی حکمرانی کے خلاف مل کر جدوجہد کرنے پر زور دیا گیا۔ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے نوگام سوناواری کے لوگوں نے 15 دن سے جاری پانی کی شدید قلت کو دور کرنے میں قابض حکام کی ناکامی کے خلاف احتجاج کیا۔ مرد اور خواتین سمیت مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دی، جس کے باعث گھنٹوں ٹریفک معطل رہی۔ بارامولہ سے بھاری اکثریت سے جیتنے والے رکن بھارتی پارلیمنٹ انجینئر رشید نے، جو بھارتی جیل میں نظر بند ہے، کہا ہے کہ مودی حکومت کو قبرستان کی خاموشی اور حقیقی امن میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ وہ ان کی امنگوں کی نمائندگی جاری رکھیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرے۔ سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم سارک کو بحال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ مسائل ہیں، یہ مسائل فوجی اقدامات سے حل نہیں ہوں گے۔